نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہود پر لعنت کی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موقع محل کے حساب سے تبدیلی کر دیتے تھے اور اپنی زبانوں کو مروڑ تڑوڑ کر اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے یوں کہتے تھے سمعنا وعصینا اور اسما غیر مسمع، یعنی ہم نے سن لیا اور ہم نے نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے اور اب چند لوگوں کے سوا ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اگر وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو ان کا بھی حشر ویسا ہی ہوگا جیسے اہل سبت کے لوگوں کا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی تھیں، ان کے جو چہرے ہیں وہ ان کی پشتوں کے ساتھ چپکا دیے تھے اور انہیں بندر بنا دیا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم انہوں نے نہ مانا، کتاب پر ایمان نہ لائے اور اس کتاب پر بھی ایمان نہ لائے جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یعنی قرآن پاک، تو پھر ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور ان کے چہروں پر پھٹکار اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے جیسا کہ ان لوگوں پر ڈالی تھی اہل سبت والوں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی چیز کو کسی کو معبود ٹھہرایا جائے گا، اللہ کے ساتھ کوئی شرک کیا جائے گا، تو یہ جو شرک ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش سکتے ہیں، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا ہے اور یہ بہت بڑے گناہ کے کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ کہتے ہیں کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پہ تو کوئی دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی اور ہم پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی کرنا ان کے گناہ گار ہونے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ ہم تو جنت کے مستحق ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 55 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے؟ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان ایمان والوں سے تو یہی لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب جبت اور طاغوت، جبت دراصل اوہام اور خرافات کے لیے ایک جامع لفظ ہے جس میں جادو، ٹونے ٹوٹکے، جنتر منتر، سیارے، انسانی زندگی پر اثر انداز ہونا، فالگیری کرنا، گنڈے، نقش، تعبیذ وغیرہ ان سب چیزوں میں آ جاتے ہیں یہ جبت اور طاغوت۔ اور طاغوت خاص طور پہ جو جبت ہے وہ ان سب چیزوں میں آ جاتا ہے۔ طاغوت دوسری طرف ہر وہ باطل قوت اور نظام ہے جس کی اطاعت کرنے پر لوگ مجبور ہوں اور اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں انہیں ان فرد، ادارے، حکومت کی اطاعت کرنے پر مجبور کیا جائے یا مجبور بنا دیا جائے اور لوگ انہیں احکام الہی تسلیم کر لیں۔ یہ گاؤں کے چودھری بھی ہو سکتے ہیں، پیر مرید بھی ہو سکتے ہیں، سوشلزم یا جمہوریت کی طرح باطل نظام بھی ہو سکتے ہیں، فرعون بھی ہو سکتے ہیں، نمرود بھی ہو سکتے ہیں، ان کی طرح سرکش بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہود اور نصارہ کی اکثریت ایسی ہے جو اوہام اور خرافات اور ٹونے ٹوٹکے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اللہ پر ایمان لانے کے بجائے طاغوت کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اپنی اسی گمراہ کن حالت کے باوجود دوسرے کافروں یعنی مشرکین وغیرہ سے یہ کہتے ہیں کہ ان ایمان لانے والوں یعنی مسلمانوں سے تو تم ہی اچھے ہو اور ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، یعنی خود تو سراسر ضلالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مشرکوں کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ یاد رہے مشرکین مکہ نے جب بھی مدینہ پر چڑھائی کی تو یہود ہمیشہ قولاً اور عملاً ان کا ساتھ دیتے رہے۔ ایسے ہی کسی موقع پر مشرکوں نے یہود سے پوچھا کہ سچ بتانا یہ مسلمان بہتر ہے یا ہم، اور ان سے پوچھا اس لیے گیا کہ عرب بھر میں یہود کی علمی ساخت تھی
لیکن یہ بے ایمان محض مشرکوں کو خوش کرنے کی خاطر ایسا جواب دے دیتے کہ تم لوگ ہی ہدایت یافتہ ہو، تم لوگ ہی بہتر ہو، حالانکہ اندر دل میں تو انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ شرک اللہ کے ہاں ناقابل معافی جرم ہے اور مسلمان موحد ہونے کی بنا پر مشرکوں سے 1000 درجے بہتر ہے۔ آیت نمبر 52 اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت کرتے آپ اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یعنی جب کوئی قوم علمی خیانت اور بددیانتی میں اس قدر نچلی سطح پر گر جائے تو اس وقت ان پر اللہ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہودیوں کے سردار خباب بن اشرف اور حیی بن اخطب قریش مکہ کے ہاں گئے تو اس لیے تھے کہ آؤ مل کر مسلمانوں کا کچومر نکالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش مکہ تو ایک طرف، اگر سارا جہاں بھی یہ لوگ اپنے ساتھ ملا لیں تو جو لعنت اللہ کی طرف سے ان کے مقدر ہو چکی ہے وہ اس سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے، نہ ہی ان پر ہونے والی ذلت سے یہ لوگ بچ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 53 ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یا ان کا حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسی صورت ہو تو وہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں۔ یعنی یہ لوگ اتنے بخیل اور اتنے تنگ نظر ہیں کہ اگر انہیں کوئی حکومت مل جائے یا کسی طرح سے کوئی انہیں مرتبہ مل جائے تو یہ کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں۔ یہ حال ہے ان کی بخلت اور تنگ نظری کا۔ اتنے تنگ نظر ہیں کہ حق بات کا اعتراف کرنا بھی ان کے لیے محال ہے، کیونکہ یہ مشرکین مکہ کو توحید پرستوں سے برتر سمجھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 54 ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یا وہ دوسرے لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ازراہ فضل انہیں کچھ دے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی تھی اور بڑی سلطنت بھی دے رکھی تھی۔ یہاں دوسرے لوگوں سے مراد وہ مسلمان ہیں جنہیں دن بدن عروج حاصل ہوتا رہا تھا اور خود دن بدن ذلیل اور ذلیل تر ہوتے جا رہے تھے۔ یہ لوگ اب ان سے حسد کرتے تھے کہ اللہ نے تو انہیں زیادہ فضیلت دی ہوئی ہے ہم پر۔ آل ابراہیم سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبر شامل ہیں، اور کتاب اللہ کا علم اور حکمت انہی انبیاء کے پاس رہا، اور بڑی بادشاہی بھی، جیسے سیدنا یوسف، سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان علیہ السلام وغیرہ، سب بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی۔ اور اس لفظ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمام اقوام عالم پر ہمیشہ آل ابراہیم کا ہی قائدانہ اقتدار رہا ہے، اگرچہ آپ کے زمانے میں یہ اقتدار یہود سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہو گیا، تاہم آل ابراہیم ہی میں رہا، آل اسحاق سے آل اسماعیل میں آ گیا۔ یعنی جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکومت اور عزت اور دنیا کی قیادت عطا فرمائی تھی، اب ویسی ہی شان و شوکت، عزت اور حکومت ان سے چھین کر مسلمانوں کو عطا کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 55 فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، پھر ان میں سے تو کوئی تو ایمان لے آیا اور کوئی اس سے رکا رہا، ایسے بعض رہنے والوں کو بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ اب اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اگر ہم اسے پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹ کریں۔ ایک یہ کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے جو انبیاء مبعوث ہوتے رہے ان سب پر بھی یہود ایمان نہیں لائے تھے، بہت سے انبیاء کا انکار کر دیا، بہت سے نبیوں کو قتل کر دیا، اس لحاظ سے اس آیت کے مخاطب صرف یہود ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بنی اسحاق کی بجائے آل ابراہیم ہی سمجھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تو بنو اسماعیل تھے اور انکار کرنے والے بنو اسحاق یعنی یہود اور نصار وغیرہ۔
بہرحال جو بھی انبیاء کی دعوت سے انکار کرتا رہا ہے اور دوسروں کو روکتا رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخ کا عذاب تیار ہے، اپنے اپنے جرائم کے لیے سخت عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ لوگ دنیا میں حسد کی آگ میں جلتے رہے اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اور ایک حسد ان کا یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسحاق سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں کیوں مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جہنم کا آگ، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ان کی سرکشی کے جواب کے لیے کافی ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔